अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इस वक्त नेपेयर थाने के बिल्कुल नेपेयर थाने के सामने मौजूद हूँ। ये वो बिल्डिंग है, कल रात खबर आई है जिसमें से भारी मिकदार में ज़ेर ज़मीन असलहा मिला है। इस असलहे के हवाले से मुख्तलिफ़ बातें की जा रही हैं। किसी का कहना है कि 10 साल पुराना है, किसी का कहना 20 साल। बज़ाहिर असलहा देख के लगता है कि काफ़ी पुराना है। इसमें कुछ जदीद असलहा मौजूद है, एंटी एयरक्राफ्ट तक गन मौजूद हैं और ये जंग में इस्तेमाल होने वाला हैवी असलहा है। साथ साथ इसमें कुछ पुराने ज़माने के रिवॉल्वर भी मौजूद हैं और इस असलहे को लगता है कि जानबूझकर जिन्होंने यहाँ डंप किया, दफन किया, उन्होंने इसे जानबूझकर तल्फ करने के लिए इसे यहाँ डंप किया था। इस गली को मुकम्मल तौर पर पुलिस ने कॉर्डन ऑफ कर दिया है। दोनों जानिब आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी पुलिस मोबाइल मौजूद है। किसी आम आदमी को एंट्री की इजाज़त नहीं है और सामने भी हमारे 2 मोबाइल्स मौजूद हैं। इस गली को बंद किया हुआ है। ये काफ़ी पुरानी इमारत लगती है। मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा इमारत कि इस इमारत से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये 50 से 60 साल से भी ज़्यादा पुरानी इमारत लग रही है। इस के नीचे ये असला किसने डंप किया, कैसे डंप हुआ, ज़ाहिर है ये वो सवालिया निशान है जिसका जवाब अभी तक ना पुलिस के पास है और ना ही किसी सिंध हुकूमत के आला ऑफिशल्स ने इस पर बात की है। अलबत्ता असले को देख के लगता है कि असला बचाने के लिए नहीं बल्कि तल्फ करने के लिए डंप किया गया, जो बज़ाहिर लगता है क्योंकि ना उसे किसी प्लास्टिक रैपर में बंद किया गया था, दफन किया गया था, ना उसके ऊपर ऑयलिंग की गई थी जैसे जानबूझकर उस असले को तल्फ किया जाना हो या उसे ज़ाया करने के लिए ज़ेर ज़मीन दफन कर दिया गया था। बड़ी तादाद में असला मिला है। अंदर चलेंगे, आपको असला भी दिखाएंगे और आपको मज़ीद बताएंगे इस हवाले से। जी नाज़रीन, मैं उस रूम के अंदर मौजूद हूँ। ये बड़ा सा एक बज़ाहिर गोदाम मालूम होता है और इसकी छत अगर मेरा कैमरा मैन आपको दिखाए तो बहुत खस्ता हाल ये इमारत है और बज़ाहिर ये लगता है कि ये पाकिस्तान बनने से पहले की, बाहर से हमने जब इमारत आपको दिखाई, ये उस किस्म की इमारत है, बहुत पुरानी। यहाँ गोदाम था, मुख्तलिफ़ चीज़ें यहाँ स्टोर की जाती थी, यहाँ से असला बरामद हुआ है। इसके अंदर रिवॉल्वर भी मौजूद है और बज़ाहिर जैसे कि मैंने पहले वीडियो के आगाज़ में कहा कि लगता नहीं है कि इस असले को सेव करने के लिए यहाँ डंप किया गया था, बल्कि जानबूझ के जैसे तल्फ किया गया हो। ना इसे ऑयलिंग की गई, ना कोई प्लास्टिक रैपर, ना कुछ, जानबूझकर। और ये मेरा कैमरा मैन आपको दिखाएगा, ये देखें, ये एक रिवॉल्वर है और यहाँ जितना असला मौजूद है नाज़रीन आप देख सकते हैं वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त काबिल इस्तेमाल नहीं है, मुकम्मल गल सड़ चुका है। लेकिन इसमें एंटी एयरक्राफ्ट गन्स भी मौजूद हैं। ये आप देख सकते हैं, ये तैयारा शिकन गन जो कि लड़ाका तैयारा, जो जंगी तैयारे होते हैं उन्हें गिराने के लिए, हेलीकॉप्टर्स को गिराने के लिए। और मुख्तलिफ़ वीडियोस में हमने सोवियत की जो वॉर है, सोवियत यूनियन अफगान वॉर, उसमें भी देखा है कि इसे इस्तेमाल किया जाता था मुख्तलिफ़ तैयारों को गिराने के लिए। तो उस किस्म की हैवी गन्स भी यहाँ पे हैं। लेकिन इस सारा जो ये डंप इस वक्त मौजूद है, इसके अंदर कोई ऐसा असला नहीं है जो कि काबिल इस्तेमाल रहा हो। ये मुकम्मल तौर पे गल सड़ चुका है, ये काबिल इस्तेमाल नहीं है। ये अब इसका मज़ीद इसका साइंटिफिक फॉरेंसिक इसका टेस्ट होगा, ये कितना पुराना है, ये तो कुछ भी अभी कबल वक्त है कहना। अलबत्ता जो पुलिस ऑफिशल्स ऑफ द रिकॉर्ड हमारी बात हुई उनके मुताबिक कि ये 80s के दौर का लगता है, काफ़ी पुराना लगता है, ये इतना नया नहीं है। 10 या 15 साल से भी, 20 साल से भी ये पहले की चीज़ें लग रही हैं। क्योंकि मैं आपको दिखा रहा हूँ बार बार, ये यहाँ तकरीबन 20 से 25 तो मैं सामने अपने देख रहा हूँ, ये रिवॉल्वर्स हैं। अब रिवॉल्वर जो है ये एक पुराना असला है जो कि अब तकरीबन ख़त्म हो चुका है और 80s के बाद तो कहा जाता है कि बनना भी बंद हो गया था। अब मैगज़ीन वाले जदीद 9mm और मुख्तलिफ़ पिस्टल्स आ गए हैं। तो ये 75 का असला जो है ये मालूम होता है। ये मैं अपने एक आइडिया से बता रहा हूँ, ज़ाहिर है आई एम नॉट एक्सपर्ट ऑफ दिस। जो हमने देखा फिल्म्स में भी आपने देखा होगा कि 80s से पुरानी फिल्म जो होती हैं उसमें चरखी वाला पिस्तौल, रिवॉल्वर, आम लफ्ज़ों में इसे चरखी वाला पिस्टल कहा जाता है, ये अब ख़त्म हो चुके हैं। और यहाँ पर दीगर ये आप देख सकते हैं कि एंटी एयरक्राफ्ट जो गन्स हैं वो मुख्तलिफ़ टुकड़ों में तकसीम हो चुकी है, गल सड़ के, और बहुत सारी हैं, एक नहीं है। इसमें कुछ तोप शिकन गन्स भी मौजूद हैं, मैं देख सकता हूँ यहाँ पे, जो काफ़ी बड़ी हैं, जो कि जंग के अंदर इस्तेमाल होती हैं। ये किसी आम पुलिस फोर्स या जो नॉर्मल दुनिया भर में क्रिमिनल्स
چھوٹا اسلحہ استعمال کرتے ہیں، یہ ان سے کچھ بڑی چیز معلوم ہوتی ہے جو جنگوں میں استعمال ہوتی ہے۔ یہاں پہ مزید بھی اس اسلحے کی باقیات موجود ہے۔ اس پورے روم کو جو ہے کھودا جا رہا ہے، مختلف ایریاز اس میں مزید تلاش کی جا رہی ہے کہ کیا مزید بھی اسلحہ یہاں پہ ہو سکتا ہے جو ڈمپ کیا گیا تھا۔ لیکن اس کے علاوہ بھی ہم نے یہاں جب بات کی تو جو کام کر رہے ہیں یہاں پر ان کا یہ کہنا ہے کہ مزید بھی جو دیگر رومز ہیں، جو دیگر سٹور کے ایریاز ہیں، انہیں بھی کھود کے چیک کیا جائے گا، تو خدشہ یہ موجود ہے کہ اس سے زیادہ مزید بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ بہت بڑے پیمانے پر ہے۔ اور دیکھنے کے بعد اب یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ غالباً AK-47 کا کوئی حصہ ہے جو کہ میں دکھا سکوں اپنے ناظرین کو، لیکن یہ اتنا گل سڑ چکا ہے کہ اس کی شناخت اب کرنا تھوڑا مشکل ہے۔ بہرحال یہ جنگ میں استعمال ہونے والا اسلحہ لگتا ہے، یہ معمولی اسلحہ نہیں ہے، اور اس کی حالت یہ بتاتی ہے کافی پرانا ہے۔ اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ لوہے کا ایک ڈھیر ہے، یہ اسلحہ تو باقی نہیں بچا، لیکن اس کی تحقیقات کے بعد ہی کچھ کہا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا پرانا ہے۔ کچھ اس بلڈنگ کے حوالے سے بھی آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آ سکے کہ یہ کتنی پرانی بلڈنگ ہے۔ یہ اس بلڈنگ کے انٹرنس ہے، میں آپ کو دکھا سکوں، یہ گیٹ ہے، اور گودام میں اس میں مختلف چیزیں یہاں سٹور کی جاتی تھیں۔ اب اسے مزید بھی کیا دیگر جو ایریاز ہیں ان کی بھی کھدائی کرنا ہوگی یا نہیں، یہ تو جو پولیس آفیشلز یہاں پہ موجود ہیں انہوں نے کہا کہ چیک تو پورا کیا جائے گا۔ البتہ جتنی کھدائی کی گئی ہے اس میں بڑے پیمانے پر جو اسلحہ ہم نے آپ کو دکھایا ہے وہ یہاں سے برآمد ہوا ہے، اور اس کے بالکل سامنے نیپیر جو ہے وہ تھانہ موجود ہے۔ اس بلڈنگ کو میں باہر سے اس لیے آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کہ اس بلڈنگ کا جو سٹرکچر ہے وہ دیکھ کے لگتا ہے کہ جیسے برٹش دور کی بلڈنگز تھیں، یہ اس دور کی بلڈنگ ہے، یہ نئی عمارت نہیں ہے، یا جو جدید آج کل عمارتیں بنتی ہیں اس ٹائپ کی نہیں ہے۔ یہ میرا کیمرہ مین آپ کو دکھائے گا یہاں سے اس بلڈنگ کا سٹرکچر، جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ بہت پرانی بلڈنگ ہے۔ اس کے اوپر رہائش ہے اور نیچے اس کے گوڈاؤن تھا، گودام کے طور پر اسے استعمال کیا جا رہا تھا، جہاں سے یہ اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ایک خفیہ اطلاع پر نیپیر تھانے کی پولیس نے کارروائی کی ہے، بالکل روڈ کے دوسری جانب سامنے ہی نیپیر تھانہ موجود ہے، انہوں نے کارروائی کی ہے، اور اس کارروائی کے نتیجے میں بڑے پیمانے پر یہاں سے اسلحہ برآمد ہوا ہے، اور اس اسلحے کا اس گوڈاؤن کے اندر دفن ہونا بتاتا ہے کہ 30 سے 40 سال بظاہر جو لگ رہا ہے، ظاہر ہے ایگزیکٹلی کہنا کچھ بھی بہت مشکل ہے، اس سے لگتا ہے کہ 30-40 سال پہلے یہ دفن کیا گیا ہوگا اس اسلحے کو، اور یہ اسلحہ جس نے دفن کیا ہوگا، کیا وہ لوگ اب اس دنیا میں باقی ہیں نہیں ہیں، یہ کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ اور پتہ کیسے چلا، اگر یہ اتنے عرصے سے تھا تو پھر کس طرح خفیہ اطلاع پولیس کو ملی؟ اس حوالے سے پولیس کوئی بھی آفیشلی سٹیٹمنٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو ابتدائی طور پہ سٹیٹمنٹ آیا پولیس کا وہ یہی تھا کہ اس اسلحے کے حوالے سے ہم کوئی کنٹروورشل بات ابھی نہیں کرنا چاہتے۔ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ جب تک کوئی اس کا فورنزک ٹیسٹ نہیں ہو جاتا اسلحے کا، جب تک یہ پتہ نہیں چلتا کہ کتنے سال پرانا ہے، تو ہم کچھ بھی اس حوالے سے نہیں کہنا چاہتے جس سے کوئی بھی تضاد پھیلے یا کوئی بھی اس قسم کا تاثر جائے جو کہ اسٹیٹ کے خلاف جائے یا حکومت کے خلاف جائے۔ تو اس لیے بہت محتاط بیانات دے رہے ہیں پولیس آفیسرز بھی یہاں پر، اور انہوں نے یہی کہا ہے کہ کچھ بھی ہم ابھی نہیں کہہ سکتے جب تک فورنزک نہیں ہوگا۔ مکمل طور پر جو اسلحہ کل سے اب تک برآمد ہوا ہے اسے موو نہیں کیا گیا ہے، جو دلچسپ بات ہے، میں نے اندر جا کے آپ کو دکھایا، موو اس لیے نہیں کیا گیا کہ مزید توقع کی جا رہی ہے کہ یہاں مزید اسلحہ بھی موجود ہو سکتا ہے۔ کھدائی کا کام ابھی بھی رکا نہیں ہے، جاری ہے، وہاں پہ مزدور بھی موجود تھے، آپ نے دیکھا۔ تو جب مکمل طور پر سارا کلیئر ہو جائے گا کہ اب مزید یہاں کچھ نہیں ہو سکتا، تو اس کے بعد اسے موو کیا جائے گا لیبارٹری، اور پھر اس کو چیک کیا جائے گا، جس سے پتہ چلے گا کہ کتنا عرصہ پرانا ہے اور کس ساخت کا ہے، کس کنٹری کا میڈ ہے، اور یہاں تک کیسے پہنچا۔ یہ گتھیاں آہستہ آہستہ کھلیں گی۔ جی ناظرین، ایک دفعہ پھر میں دہرا دوں کہ میں اس وقت موجود ہوں نیپیر تھانے کے حدود میں، لی مارکیٹ میں۔ یہ پیچھے جو میرے عقب میں عمارت آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں بہت بڑے پیمانے پر اسلحہ برآمد ہوا ہے۔ ڈیٹیل یہ ہے کہ کل نیپیر تھانے کو خفیہ اطلاع ملی کہ اس بلڈنگ کے گودام کے تہخانے کے اندر
اسلحہ موجود ہے. جب کھدائی کی گئی تو واقعی اسلحہ نکلا, لیکن اسلحہ بہت پرانا ہے اور یہ اسلحہ نارملی جو چھوٹے لیول کے کرمنلز یوز کرتے ہیں یہ وہ اسلحہ نہیں ہے, بلکہ چند ایک ریوالور کے علاوہ اینٹی ایئر کرافٹ گن, RPG اور بڑا بڑا یہاں پہ ہم نے دیکھا کہ اسلحہ موجود ہے. لیکن اس اسلحے کو بظاہر لیے لگتا ہے کہ چھپایا نہیں گیا بلکہ تلف کیا گیا تھا, کیونکہ نہ اس کے اوپر آئلنگ کی گئی تھی تاکہ یہ صحیح رہے, نہ اسے کسی ریپر میں لپیٹا گیا تھا, بلکہ اسی طرح بڑے پیمانے پر جو کہ آپ دیکھ چکے ہیں اسلحہ یہاں پہ موجود ہے جو نکلا ہے وہ اب قابل استعمال نہیں ہے, مکمل طور پہ ضائع ہو چکا ہے. لیکن اس اتنے بڑے اسلحے کی کراچی کے گنجان آباد ایک اولڈ سٹی ایریا کے اندر یہاں سے برآمد ہونا ایک ایسی بلڈنگ کے اندر جو کہ بہت پرانی بلڈنگ ہے, یہ ضرور سوالیہ نشان ہے. ابھی کچھ بھی اس حوالے سے کہنا قبل از وقت ہے. جتنے پولیس آفیشلز یہاں پہ موجود ہیں, سینئر جونیئر آفیسرز, ان سے ہم نے بات کی تو ان کا کہنا ہے کہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کتنا پرانا ہے. بظاہر یہ لگتا ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے وہ 30 سال پرانا ہو سکتا ہے. البتہ فورنزک کے بعد ہی پتہ چلے گا کہ اصل حقیقت کیا ہے. ویڈیو آپ کو کیسے لگی؟ ہم کوشش کرتے ہیں کہ بر وقت پہنچیں, معلومات ایگزیکٹلی آپ کو پہنچا سکیں اور ویژول بھی آپ کو کلیئر دکھا سکیں کہ ایکچوئل یہ واقعہ جو ہوا ہے یہ ہے کیا. کل جب یہ واقعہ پیش آیا ہے شام کو پولیس نے آفیشلی میڈیا کو بتایا ہے کہ سارا کچھ ہوا ہے, تو اس کے بعد سے مختلف ٹی وی چینلز نے مختلف قسم کے اینگل سے اسے رپورٹ کیا, لیکن ہم نے آپ کو ایکچوئل تصویر دکھائی کہ واقعہ ہے کیا. اپنی رائے سے ہمیں کمنٹس میں ضرور آگاہ کیا کیجئے. عرفان حیدر کو لیاری مارکیٹ سے اجازت دیجئے. اللہ نگہبان.